اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیسر زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرس ٹی وی۔ تو ہم پروگرام نمبر 2 میں آپ کے سوالات اور ان کا اشارہ حل اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ہم نے تھوڑا سا پروگرام کا فارمیٹ تبدیل کیا ہے۔ تو آج ہم نے نعت خواں حضرات کو بلایا ہے اور ساتھ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ تو آج کی پروگرام کا جو موضوع ہے ہم نے وہ انتخاب کیا ہے غیبت۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ تو میرے ساتھ نعت خوانے کے لیے موجود ہیں جناب علی حسن نوشاہی صاحب، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ سفر کیسا گزرا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو ان کے ساتھ آج علماء کے پین میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ افضل قادری صاحب۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ یہ بڑے اچھے اسلامی اسکالر ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں علی حسن نوشاہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں۔ جی علی حسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سر کیسر زمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام پیرس ٹی وی میں مجھے مدعو کیا نعت شریف پڑھنے کے لیے۔ اللہ کریم میرا نعت شریف پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور اس میں زہرا بھی ہیں، حیدر بھی ہیں اور حسن بھی، اس میں زہرا بھی ہیں، حیدر بھی ہیں اور حسن بھی، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے
وہ تیرا نام مٹانے والے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم. دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے حاکم. آ گئے ہم کو جہنم سے بچانے والے. آ گئے ہم کو جہنم سے بچانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز سے مالک ہیں. بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں دوبارہ نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. آپ ہم کا علامہ صاحب کی طرف. اور میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں, غیبت کے کیا معنی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سر زمان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے پیرس ٹی وی کے زیر اہتمام اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی ہے. اس بابرکت پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عظیم الشان پروگرام کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. چونکہ اس سے ایک دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے, اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں گے. تو اس میں ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں جو لوگ سنیں گے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے, اس سے اپنی رہنمائی حاصل کریں گے. اس سے دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے. آپ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے. غیبت علامہ راغب اصفہانی وہ لکھتے ہیں کہ والغیبت ان یذکر الانسان فیہ عیب, کہ ایسے الفاظ جو کسی کے غیر موجودگی میں بلا ضرورت, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس عیب کو کسی کی غیر موجودگی میں بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو, تو یہ غیبت ہوتی ہے. اور جس کو ما یکرہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو وہ آدمی ناپسند بھی کرے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غیبت اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں یعنی اس کے عیب کو بیان کرنا یہ غیبت ہے. اور وہ آپ کا مسلمان بھائی اس کو ناپسند بھی کرے اور اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرے, یہ غیبت ہوتی ہے. تو امام حسن بصری یہ بھی لکھتے ہیں کہ غیبت جو ہے اس کی آگے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے افک, کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی بات کر لینا. اور فرمایا اس کے آگے ہے کہ غیبت کے بعد بہتان ہے, کہ اگر کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہوتا اور آپ جھوٹ موٹ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ بہتان ہوتا ہے. اور تیسری شکل اس کی چغلی کی ہے کہ اگر اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کا مقصد لڑائی جھگڑا ہو یا لوگوں کے اندر حسد پھیلانا ہو یا لوگوں کے اندر کوئی اس طرح کی بات کرنا ہو تو یہ چغلی ہوتا ہے. تو غیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں حرام کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب ملا اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے سمجھایا غیبت کے بارے میں. تو علامہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ غیبت کے کیا نقصانات ہیں؟ غیبت کے نقصانات سب سے پہلا تو ایمانی نقصان ہے کہ اگر غیبت کو جائز اور حلال سمجھ کر کرے گا تو اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا, گویا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کا صریح طور پر
سے منع فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں، جس کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے، تو دوسرا نقصان یہ ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے غیبت کرنے کا کہ اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کی بنا پر غیبت کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسے علماء کرام نے گناہ کبیرہ کہا ہے۔ تو اس پر گناہ کبیرہ کرنے پر توبہ لازم آتی ہے، توبہ بھی کرنا پڑتی ہے، اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ انسان کی نیکیاں جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہیں بلکہ دوسرے شخص کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو یہ غیبت کے نقصانات ہیں، ایک ایمانی نقصان ہے، ایک گناہ جو ہے وہ انسان اپنے سر لیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے کہا کہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو اور گویا تم اس کو یقیناً ناپسند کرتے ہو۔ تو جب کوئی آدمی سمجھ کر غیبت کرتا ہے، بلکہ اگر بے علمی میں بھی کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام فرمایا ہے۔ اور غیبت کرنے والے کے اندر حسد پایا جاتا ہے، گویا وہ دوسرے لوگوں کے اندر اس کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ناپسند فرمایا بلکہ منع فرمایا۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے جو غیبت کے نقصانات ہیں ان پہ روشنی ڈالی۔ ناظرین محترم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور علامہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ غیبت کرنے والے کے جو اعمال ہیں وہ دوسرے بندے کو چل جاتے ہیں، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، تو ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ تو میں علی حسن صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ میں نعت رسول مقبول کے چند اشعار سنائیں، اس کے بعد ہم علامہ صاحب سے دوبارہ سوالات کے رفاتے ہیں۔ جی سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تو نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تو نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں
سے بڑا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو واپس میں آؤں گا علامہ صاحب کی طرف ہے. تو علامہ صاحب کیا آپ میرے اور میرے ناظرین کے رہنمائی فرمائیں کہ غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، غیبت جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا ہے، اور صریحاً الفاظ کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو انسان غیبت سے بچنے کے لیے سب سے وہ وعیدیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ان کو یاد کرے، ان کو سوچے اور ان کو اپنے ذہن میں لائے اور بار بار ان کو اپنے اوپر گزارے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منع فرمایا ہے کہ ولا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تضربوا المسلمین، مسلمانوں کو مارو نہ، ولا تردوا الہدیہ، مسلمانوں کے ہدیے واپس کرو. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس انداز میں ہمیں غیبت کے بارے میں، جیسا کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک گناہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرمائی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حد جاری کرنے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں غیبت کی اور کہنے لگے کہ کیسے آدمی ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے جو ہے نا اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حد جاری فرمائی ہے. تو یہ کہنے لگے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے اور خاموشی سے چلتے رہے، کہیں سفر فرما رہے تھے. تو آگے چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ گدھے کو دیکھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ارے فلاں دونوں اشخاص کو بلاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور پوچھنے لگے یا رسول اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں، کیا بات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو تم نے الفاظ ماعز اسلمی کے بارے میں کہے ہیں اس سے بہتر ہے، بلکہ فرمایا اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کا گوشت انسان کیسے کھا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو تم ماعز اسلمی کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں نے ان پر حد جاری کی ہے، انہوں نے جو گناہ کیا اس پر حد جاری ہوئی. اب تو میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، لیکن تم نے یہ ان کی غیبت کر کے گویا مردہ وہ تو جنت میں ہیں اور اعلیٰ مقام میں ہیں، لیکن تم نے ان کا گوشت کھانے کی کوشش کی. تو یہ ایسے چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے ذہن میں لائے، اور جب ذہن میں لائے گا تو انشاءاللہ وہ غیبت سے بچے گا. تو قرآن پاک کی جو وعیدیں ہیں، احادیث مبارکہ کی جو وعیدیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں لائے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو گناہ ہیں ان کی طرف دیکھے کہ اس کے ہم پر گناہ کیا واجب آ رہا ہے، گناہ کیا ہم پہ لاگو ہو رہا ہے. گناہ جب سوچے گا تو وہ کوشش ہوگی اس کی اور بچنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بچائے گا. تو اس طرح غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو آپ اس کی بات نہ کریں، بلکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کریں، اور اس کی نیکیاں جو ہے نا اس کے سامنے بیان کی جائیں کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہیں. اور جب انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو جس کی غیبت کر رہا ہوں اس کے گناہ میری طرف آ رہے ہیں، اس کے جو گناہ ہیں میری طرف آ رہے ہیں اور میری نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں. تو جب انسان یہ ان چیزوں کو سوچتا ہے تو یقیناً وہ غیبت سے ضرور بچے گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ اللہ پاک سے میری دعا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس گناہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس گناہ کے مرتکب ہونے سے آپ کو پتہ ہے آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میں آپ دونوں میں منقاب انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم، خدا حافظ.